کبھی کبھی محبت ایک عادت بن جاتی ہے اور عادت چھوڑنے میں دل نہیں انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے ہی ٹوٹے ہوئے دل کی ہے جو درد بن کر مجھ تک پہنچی ہے، اور کبھی کبھی درد کا علاج صرف اپنا درد کسی سے بانٹ لینا ہی ہوتا ہے۔ ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں میں آپ کے پاس میری زبانی پر دل کی کہانی۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا ہی درد موجود ہے تو ڈسکرپشن میں میری میل اور واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ وہاں پر اپنی کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، میں اسے لوگوں تک ضرور پہنچاؤں گا۔ تو چلیں کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام عدیل ہے اور میری کہانی شروع ہوتی ہے ان دنوں سے جب میں صرف ایک سمپل سا لڑکا تھا اور میری دنیا کا مطلب صرف ایک لڑکی تھی، ہنا۔ ہم دونوں کی ملاقات کالج میں ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ ہنستے ہوئے کلاس روم میں آتی تھی، جیسے اس کی مسکراہٹ ہی میری صبح کا الارم ہو۔ شروع میں صرف باتیں ہوتی تھی، اسائنمنٹس، نوٹس اور چھوٹی چھوٹی مسکراہٹ، لیکن دھیرے دھیرے وہ مسکراہٹ میری زندگی بن گئی۔ 3 سال تک ہم ساتھ رہے۔ میں اس کے لیے سب کچھ کرتا تھا، اپنا ٹائم، اپنے پلانس، اپنی زندگی، سب کچھ میرا بس اس کے ارد گرد ہی گھومتا تھا۔ اس نے کبھی کچھ مانگا نہیں، پر میں دیتا گیا، کیونکہ مجھے لگا محبت دینے کا نام ہے۔ پھر ایک دن سب ختم ہو گیا۔ اقرار میں اسے کال کر رہا تھا، فون بزی تھا، سوچا کسی فرینڈ سے بات کر رہی ہوگی، پر یہ روز ہونے لگا۔ پھر اس کے میسج میں ٹھنڈی سی باتیں، چھوٹے چھوٹے ریپلائز اور ایک عجیب سا دوری کا احساس۔ میں نے اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، وہ مجھ سے کسی بات پہ خفا تو نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ بس بات کو ٹال دیتی تھی۔ پھر ایک دن میری زندگی کا سب سے منحوس پل آ گیا۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک فوٹو بھیجی، ہنا کسی اور کے ساتھ تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی بریسلٹ تھا جو میں نے اسے اس کی برتھ ڈے پہ دیا تھا، اور اس کے چہرے پہ وہی مسکراہٹ تھی جو کبھی صرف میرے لیے ہوا کرتی تھی۔ مجھے لگا میں شاید فضول میں ہی شک کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس کا کوئی دوست ہو یا کزن وغیرہ جسے میں نہ جانتا ہوں۔ دماغ سمجھ تو چکا تھا پر دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے سوچا ہنا سے میں اس بارے میں بات کر کے دیکھتا ہوں، ایسے اسے جج کرنا صحیح نہیں ہے۔ 2 دن بعد ہنا کی برتھ ڈے آنے والی تھی۔ میں نے سوچا وہ گزر جائے، پھر میں اس سے آرام سے اس بارے میں پوچھوں گا۔ ہنا کی برتھ ڈے کی ڈیٹ آ گئی، 10 اپریل، سنڈے، رات کے 12 بجے۔ میں نے پورے 12 ہنا کو کال کی وش کرنے کے لیے، اور نیکسٹ ڈے میں نے کالج کینٹین میں ہنا کے لیے چھوٹی سی سرپرائز برتھ ڈے پارٹی بھی ارینج کی ہوئی تھی۔ میں نے جب کال کی تو کال بزی تھی۔ میں نے بہت ٹرائی کی پر لگاتار 2 گھنٹے تک کال بزی ہی رہی۔ میں خود کو حوصلہ دے رہا تھا کہ برتھ ڈے کی نائٹ ہے، سب وش کر رہے ہوں گے، اور کتنا ایک خود کو میں جھوٹا دلاسا دیتا کہ 2 گھنٹے تک لگاتار کال بزی ہے۔ تقریباً رات کے 2-2:30 بجے اس نے میری کال پک کی۔ میں ابھی وش کرتا یا کچھ کہتا ہی وہ زور سے مجھ پہ چلائی اور غصے سے بولا، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ کوئی بزی ہے، لگاتار کال پہ کال کری جا رہے ہو۔ میں ابھی کچھ بولتا ہی کہ اس نے کال کٹ کر دی۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آیا، دل ٹوٹ رہا تھا
یا خود پہ غصہ تھا، بس فون اٹھایا اور اسے میسج پہ وش کر دیا۔ میں ہی جانتا ہوں میں نے وہ رات کیسے گزاری۔ صبح ہوتے ہی میں فوراً کالج پہنچا اور ہنا کے آنے کا انتظار کرنے لگا تاکہ اسے سرپرائز دے سکوں جو پارٹی میں نے ارینج کی ہوئی تھی۔ پر 10 بج چکے تھے، ہنا کالج نہیں آئی تھی۔ میں نے اسے کالز کی پر اس نے کوئی بھی کال اٹینڈ نہیں کی۔ ایسے ہی سارا دن گزر گیا۔ پھر وہ شام آ گئی جب میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ میں کافی زیادہ اداس تھا تو میرا دوست مجھے زبردستی ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا تاکہ میرا موڈ اچھا ہو سکے۔ پر وہاں جو میں نے منظر دیکھا میں اسے کیسے بیان کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے ہاتھ ابھی ٹائپ کرتے ہوئے بھی کانپ رہے ہیں۔ ہنا اسی پکچر والے لڑکے کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ذرا سوچ کے دیکھیے، آپ کسی کے لیے سرپرائز ارینج کریں اور وہ آپ کو بتائے بنا آئے ہی نہ، اور اس کے بعد وہ آپ کو کسی ان نون کے ساتھ پارٹی کرتے ہوئے دکھے تو آپ کا کیا حال ہوگا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں وہاں سے باہر نکل گیا۔ میں اپنے دوست کے سامنے کبھی رویا نہیں تھا۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو بہت روکنا چاہا پر وہ بھی بے وفا ہی نکلے، بنا میری مرضی کے ہی بہنے لگ گئے۔ میں چلتی ہوئی بائک پر روتا جا رہا تھا اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کرے جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں یہ غلط ہی ہو، مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ میں سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی بس چاہ رہا تھا کہ کسی طرح یہ سب جھوٹ ہو جائے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے اپنی فیلنگ کو ڈسکرائب کروں۔ میں گھر پہنچا، آدھی رات تک گھر کی چھت پر بیٹھا بس روتا رہا اور بار بار اپنے موبائل کو دیکھتا جا رہا تھا کہ شاید کوئی ہنا کا میسج آیا ہو۔ تقریباً رات کے 11 بجے ہنا کی کال آئی۔ یقین کیجئے میرے اندر جتنا بھی غصہ تھا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، کال آتے ہی غائب ہو گیا۔ اب جب میں سوچتا ہوں تو خود پہ ہنستا ہوں کہ میں کتنا بے وقوف تھا۔ میں نے بہت پیار سے کال اٹینڈ کی اور ہنا سے پوچھا کہ سارا دن کہاں تھی اور کالج کیوں نہیں آئی؟ میں نے تمہارے لیے سرپرائز ارینج کیا تھا اور اتنی کالز کی، تم نے ایک بھی اٹینڈ نہیں کی۔ تو ہنا کہنے لگی، یار مجھے بہت تیز بخار ہو گیا ہے، میں تب نہیں آ سکی، سارا دن بس میڈیسن کھا کے سوتی رہی ہوں، ابھی آنکھ کھلی تو تمہاری کال دیکھی۔ میرا دل پھٹنے والا تھا۔ اس سے پہلے تک میں دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ کرے یہ سب جھوٹ ہو، اور اب میرے پاس خود کو غلط ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے سوچا اور روتے ہوئے میں نے ہنا سے کہا کہ ریسٹورنٹ میں تم کیا کر رہی تھی ہنا؟ کال پر 1 منٹ کے لیے بالکل خاموشی چھا گئی۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ بتایا نہیں تم نے؟ تو وہ کہنے لگی، میں ڈاکٹر سے واپسی میں کھانا کھانے کے لیے رک گئی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ تم وہاں پر آئے تھے کیا؟ میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی یہ جھوٹی صفائی بھی مان لوں، بس کسی طرح خود کو تسلی دے دوں کہ وہ بے وفا نہیں ہے۔ اس نے کال کٹ کر دی یہ کہہ کر کہ ماما آ رہے ہیں، بعد میں بات کرتے ہوں۔ میں نے اس رات اسے دوبارہ کال نہیں کی اور صبح کالج جا کر اس کا بہت انتظار کیا پر وہ نہیں آئی۔
ایسے ہی کافی دن گزر گئے، نہ میں نے اسے کال کی اور نہ اس نے، اور نہ ہی ہنا کالج میں آئی۔ پھر ایک دن اس کی کال آئی۔ اس دن میرے منہ پر ایک زوردار تماچا پڑا حقیقت کا، وہ حقیقت جو کب سے میرے آنکھوں کے سامنے تھی اور میں اسے ماننے سے انکاری تھا۔ اس نے مجھے بس اتنا بولا کہ میرا رشتہ میرے کزن کے ساتھ ہو گیا ہے، میری مرضی نہیں ہے اور میرے پیرنٹس زبردستی کر رہے ہیں، میں ان کی عزت خراب نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دینا عدیل۔ کہنے کو میں اسے بہت کچھ کہہ سکتا تھا، پر میں نے اس دن بھی اس کے جھوٹ کا بھرم رکھا اور بس خاموش ہو کر کال کٹ کر دی۔ اسے بس میں نے اتنا بولا کہ ہنا ہمیشہ خوش رہنا۔ وقت گزرتا گیا، لوگ کہتے ہیں کہ وقت سب ٹھیک کر دیتا ہے، جھوٹ کہتے ہیں وقت صرف درد کو عادت بنا دیتا ہے۔ 1 سال بعد ایک دن اس کی کال آئی، سیم آواز، سیم مسکراہٹ، لیکن آواز میں تھوڑا پچھتاوا تھا۔ بولی عدیل مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں بس ایک بار تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں تھوڑی دیر اسے سنتا رہا اور بس اتنا کہا، محبت تب ہوتی ہے جب دونوں ساتھ ہو ہنا، تم نے چھوڑ دیا تھا اور میں نے اکیلا رہنا سیکھ لیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی اور میں کال کٹ کر دی۔ پیچھے مڑ کر میں نے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ اگر اسے میں معاف کر دیتا تو یہ میری وفا کے ساتھ سب سے بڑی بے وفائی ہوتی۔ تو دوستو، یہ تھی عدیل کی ایک درد بھری داستان جو میں آپ سے شیئر کر رہا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ اگلی ایپیسوڈ آپ مس نہ کر سکیں۔ اور اگر کسی دوست کے پاس ایسے ہی کوئی دکھ بھری یا کوئی محبت کی داستان موجود ہے تو ڈسکرپشن میں میری میل موجود ہے، آپ وہاں پر مجھے بھیج سکتے ہیں، میں اسے ضرور نریٹ کروں گا۔ ملتے ہیں آپ سے میری زبانی کی کسی اور کہانی میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔